صدر صدام کو جس دن پھانسی دی گئی اسی دن کے انڈیپینڈنٹ اخبار میں سرخی لگائی گئی تھی صدام تختہ دار پر۔ یہ بالکل مناسب اظہار تھا۔ کوئی اور شخص صدام سے زیادہ اس تختے پر پہنچنے کا حقدار نہیں تھا، کیونکہ پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے بغداد کا وحشی دریائے فرات کا ہٹلر، جس نے ان گنت معصوم عراقیوں کو کیمیائی اسلحے کے ذریعے جو اس نے اپنے دشمنوں کے لیے بنائے تھے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اخبار نے یہ بھی لکھا تھا کہ پھانسی کا یہ دن عراقیوں کے لیے مسرت کا یوم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم دنیا اس بات کو فراموش کر سکے گی کہ صدام حسین کے پروانہ موت پر کسی اور نے نہیں بلکہ خود عراقی حکومت نے دستخط کیے تھے، لیکن یہ دستخط امریکہ کی طرف سے کیے گئے تھے اور یہ سزا عید الاضحیٰ کے موقع پر دی گئی تھی، جس کو عام طور پر عالم عرب اور عالم اسلام میں عفو درگزر کا دن کہا جاتا ہے۔ تاریخ یہ بات ریکارڈ کرے گی کہ عرب اور دنیا کے سارے مسلمان بلکہ مغربی ممالک میں رہنے والے لاکھوں افراد اس پھانسی کی سزا کے بعد یہ سوال کریں گے کہ کیوں اسی دن سزائے موت دی گئی۔ شاید مغربی میڈیا یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ ان مغربی ممالک کے صدور وزرائے اعظم کی رائے صدام حسین کے بارے میں مختلف انداز کی تھی۔ ٹونی بلیئر صدام حسین نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کو زہریلی گیس سے ہلاک نہیں کرتے۔ جارج بش صدام حسین نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایران اور عراق پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ صرف عراق پر حملہ کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ امریکی حملوں میں لاکھوں عراقی شہری شہید ہوئے اور ہزاروں امریکی برطانوی فوج فوت ہو گئے، کیونکہ بش بلیئر اور اسپین، اٹلی، آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے 2003 میں عراق کے خلاف امریکہ کی جنگ میں اس لیے شرکت کی تھی کہ انہیں جھوٹی اطلاعات فراہم کی گئی تھی۔ 2001 کے دوران کیے گئے انسانیت سوز جرائم کے اثرات آج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ ہم نے ظالمانہ انداز میں معصوم افراد کو ہلاک کر دیا۔ ابو الغریب جیل میں جو ظلم صدام حسین نے قیدیوں پر ڈھائے تھے، اس سے بھی زیادہ شرمناک مظالم عراق پر قبضہ کے بعد مغربی ممالک نے ڈھائے۔ اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے ان بھیانک جرائم کو فراموش کر دے گی، کیونکہ ہم مغربی ممالک اس ڈکٹیٹر کو ختم کر چکے ہیں جس کو ہم خود پیدا کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ 1980 میں کس نے صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی؟ تعجب تو یہ ہے کہ یہی جنگ صدام حسین کا سب سے بڑا جرم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس جنگ میں 8 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کس نے صدام حسین کو کیمیائی اسلحہ بنانے کے لیے ضروری چیزیں فراہم کی تھی، جن کو استعمال کر کے صدام حسین نے ایرانیوں اور کرد قبائل کو تباہ کیا تھا، اور یہ سب ہم نے کیا تھا۔ آج یہ بات تعجب خیز نہیں ہے کہ امریکی حکومت جس نے صدام حسین کے خلاف مقدمہ کی باغ دوڑ سنبھالی تھی، اس حکومت نے صدام حسین کے خلاف عائد کردہ الزامات میں ان کے بے حد افسوسناک جرائم کو شمار نہیں کیا۔ ہم نے صدام حسین کے ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں مارے جانے والے ایرانیوں کے قتل کا الزامات کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ایران سے بھی ہمارے اختلافات ہیں۔ یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ ایران کے خلاف جرائم کو شمار کر کے کہیں ہم خود اپنی پول نہ کھول دیں۔ خود ہم نے 2003 میں عراق پر حملہ کے دوران اپنے یورینیم شیلز اور بنکر بسٹرز بم استعمال کیے۔ ہم نے فاسفورس بم کے استعمال سے بھی گریز نہیں کیا۔ جس وحشیانہ انداز میں حملہ کے بعد فلوجہ اور نجف کا محاصرہ کیا گیا تھا، اس نے سارے علاقے کو جہنم بنا دیا تھا۔ بغداد پر فتح کے بعد عراق عوام کو کئی مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام جرائم کے لیے کس کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ کیسے ہم امریکی اپنے ان گناہوں اور جرائم کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ شاید عہدوں سے ہٹ جانے کے بعد بلیئر اور بش سوانح لکھیں گے، تب انہیں یہ باتیں یاد آئیں گی۔ سزائے موت سے چند گھنٹوں پہلے صدام حسین کے افراد خاندان، ان کی پہلی بیوی ساجدہ اور بیٹی اور دیگر کچھ ایسے رشتہ دار ایسے تھے جن کی یہ امید ختم ہو گئی تھی کہ صدام حسین کو بخش دیا جائے گا۔ ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہم ان کو بچانے کے لیے کر سکتے تھے کر چکے، اب ہم نے حالات پر ہر بات کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن صدام حسین کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنی شہادت کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آج بھی عراق کے صدر ہیں، عراق کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ ہر اس شخص کو کسی نہ کسی فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر الزامات ہوتے ہیں، اور بالآخر اس کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رحم کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے یا پھر پروقار طور پر خود کو موت کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں اپنے مقدمہ کی آخری سماعت میں صدام حسین نے کہی تھی۔ ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ آخری سماعت کے دوران دیکھی گئی تھی، ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ صدام حسین تختہ دار پر چڑھنے اور اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ راقم الحروف نے ان تمام برسوں میں صدام حسین کے جرائم کی تفصیل حاصل کی تھی۔ اس سلسلہ میں حلب کے ان کرد افراد سے بھی بات چیت ہوئی جو کیمیائی حملوں کے باوجود بچ گئے تھے۔ ان
شیعہ لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی جنہوں نے اس ڈکٹیٹر کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن یہ عمل بھی شیعہ حضرات نے امریکہ کے کہنے پر 1991 میں کیا تھا۔ ان کی تعداد بھی کئی ہزار تھی، جن کو صدام حسین کے جلادوں نے ان کی بیویوں کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ راکم الحروف نے ابو الغریب کے اس کمرے کا بھی معائنہ کیا جہاں پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ اس جیل میں صدام حسین اپنے مخالفین کو ایذا پہنچایا کرتے تھے۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب عراقی اجتماعی قبروں سے اپنے ہزاروں رشتہ داروں کی نعشیں کھود کھود کر نکالتے تھے۔ ایک تو نعش ایسی ہوئی تھی جس پر طبی شناخت کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو ہاسپٹل سے نکال کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ڈونلڈ مسفیلڈ کی طرف سے مجھے بھی صدام حسین سے مصافحہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ ان کا ہاتھ حد درجہ نرم و گرم تھے۔ انہوں نے اپنے آخری ایام اور رومانوی ناول لکھنے گزارے۔ راکم الحروف کے ایک ساتھی ٹام فرائڈر مین نیو یارک ٹائمز کے لیے کالم لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے 2003 میں عراق پر امریکی حملے سے کچھ دن قبل صدام حسین پر تبصرہ لکھا تھا۔ فرائڈ مین نے صدام حسین کی یہ عجیب و غریب تعریف کی تھی کہ اس شخص میں کئی ڈکٹیٹروں کا عکس دکھائی دیتا ہے، اس کی بربریت میں بھی ایک ناقابل تصور غیر انسانی فطرت دکھائی دیتی ہے، لیکن جہاں تک دنیا کا سوال ہے وہ صدام حسین کو اس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔